للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اوقات نماز، نمازوں کے اوقات، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کی ہر مسلمان کو بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور کس وقت میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، سمجھے نا؟ اس حوالے سے 25 نمبر مسئلہ میں فرض نمازیں ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازیں، ہاں نفل جو ہے اس کے حوالے سے تو ہم بتائیں گے کہ گنجائش ہے آدمی جب بھی پڑھ لے، لیکن فرض نمازوں کے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر، مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ تو نمازوں کے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے؟ ہاں، کہ وہ حدیث جسے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قدسی اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقدس ذات، اللہ کے مقدس ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی وجلالی، کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لا یصلیھا احد لوقتھا الا ادخلتہ الجنہ، کہ جو بھی نماز کو اس کے وقت میں پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ومن صلاھا بغیر وقتھا، اور جس نے نماز کو اس کے وقت سے نکال کر پڑھا، اللہ ماتا ہے ان شئت رحمتہ وان شئت عذبتہ، اگر میں چاہوں تو اس پر رحم کر دوں اور چاہوں تو اسے عذاب دوں۔ نماز پڑھی ہے لیکن وقت پہ نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فویل للمصلین، کہ جو نمازوں کو بلا عذر قضا کر کے پڑھتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ اور اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ نماز کب قضا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ نماز ادا ہے اور قضا ہے، قضا کب ہوتی ہے؟ جب اس کا وقت نکل جائے، جب نماز کا وقت نکل جائے تو اس کے بعد اگر نماز پڑھی گئی ہے تو پھر وہ نماز قضا ہے۔ اچھا، ایک تو ہے کہ نماز قضا ہوئی کسی عذر سے، عذر کے معنی آدمی سویا رہ گیا، بائی چانس آنکھ نہ کھلی، نماز کا وقت نکل گیا، یا کبھی کسی ایسے کام میں پڑا تھا کہ اس کو نماز پڑھنے کا یاد ہی نہیں رہا، ابھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، تو یہ تو عذر ہے۔ تو عذر سے اگر نماز وقت سے نہیں پڑھی گئی تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے کوئی جاگ رہا آدمی سویا نہیں ہوا اور پتہ ہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور پھر بھی بلا وجہ بغیر عذر کے اس کو لیٹ کیا حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل گیا، تو اس وقت نماز اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک ایسا کرنا کفر ہے، کیونکہ نماز کو اس کے وقت سے نکال دینے کا معنی یہ ہے کہ اسے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نماز کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، ایک آدمی جان بوجھ کر اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بعد پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ کی حدیث ہے جس نے وہ عمل کیا کہ جو ہماری طرف سے نہیں ہے تو اس کا عمل وہ کیا ہے؟ مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ اس کا مطلب کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، اور نماز نہیں تو پھر کیا ہے؟ آدمی نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے نماز کو قضا کر دینا کفر ہے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ کفر تو نہیں لیکن بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کی ہلاکت ہے۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، لاپرواہ ہے، نماز پر توجہ نہیں ہے۔
نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت سے نکال دینا جان بوجھ کر بغیر عذر کے، یا تو کفر تک آدمی پہنچ جاتا ہے، کفر نہ بھی کرے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ 26 نمبر مسئلہ میں پانچوں نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں ایک ہی حدیث کے اندر، اور اس کے بعد ہم ہر نماز کا الگ الگ بیان کریں گے پوری ڈیٹیل سے۔ پہلے اس حدیث کو لیتے ہیں کہ جس میں صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور نماز عصر کے آغاز تک رہتا ہے، یعنی جب سورج ڈھلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کو جاتا ہے، تو چلتے چلتے آپ کے سر کے اوپر سے گزرتا ہے، سمجھے نا؟ جب آپ کے سر سے آگے چلا گیا تو کیا گیا؟ سورج ڈھل گیا، سورج ڈھل گیا، یہ زوال ہے۔ تو اس سے وقت شروع ہوتا ہے ظہر کا۔ جیسے سورج ڈھل گیا، آپ کے سر سے آگے چلا گیا، تو اس سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ عصر کا وقت ہونے تک۔ عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ آپ کی ہائٹ کتنی ہے؟ فرض کریں 2 میٹر، ویسے 2 میٹر کا کوئی نہیں ہوگا، تو 2 میٹر کسی کی اگر ہائٹ ہے تو 2 میٹر ہی سایہ ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا شروع ہو جائے گا۔ ہم دیوار کی مثال لیتے ہیں کہ 5 میٹر کی دیوار ہے، اس کا سایہ 5 میٹر ہو گیا، کدھر سایہ ہوگا؟ مشرق کی طرف، کیونکہ سورج ابھی مغرب کی طرف چلا گیا، تو مشرق کی طرف اس کا سایہ 5 میٹر نکل گیا، تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہے ظہر کا وقت۔ شروع کب ہوا تھا؟ سورج ڈھلنے سے لے کر، یعنی سورج جب مغرب کی طرف چلا گیا وہاں سے، اس وقت اس کے، اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، عصر کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، ظہر کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عصر کا وقت سورج ہر چیز کا سایہ برابر ہونے سے لے کر کب تک ہے؟ ما لم یغب الشفق، یعنی اس سے پہلے ما لم تصفر الشمس، کہ جب تک سورج زرد نہیں ہو جاتا، سورج یلو نہیں ہو جاتا۔ کب یلو ہوتا ہے؟ سورج دوپہر کے ٹائم کیسا ہوتا ہے؟ خوب تیز ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی عصر کے وقت بھی خوب دھوپ تیز ہوتی ہے، یعنی جب سورج عصر کا وقت شروع ہوتا ہے دھوپ تیز ہوتی ہے، لیکن غروب ہونے سے کچھ ٹائم پہلے، وہ ٹائم تقریباً گرمی سردی کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتا ہے، تو غروب ہونے سے کہہ لیے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے تقریباً اس کی دھوپ کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ سختی نہیں رہتی، اور اس کے اندر تھوڑا سا یلو پن آتا ہے، اور پھر جیسے جیسے غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا جاتا ہے، ایسا نا؟ تو جب سورج کی دھوپ کم ہو جاتی ہے، اس میں زردی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت عصر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم آگے پڑھیں گے مزید کہ عصر کے 2 وقت ہیں۔ اور مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تو اس وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ ہاں، کون بتائے گا مغرب کا وقت کب تک ہے؟ آسمان پر روشنی غائب نہ ہو جائے، روشنی، ہاں، شفق، شفق کیا ہوتی ہے پتہ ہے ساتھیوں؟ نہیں پتہ شفق کیا ہوتی ہے؟ پھر شفق دکھانا پڑے گی کہ ان کو ایسی چیزیں دکھایا کریں، ان کو، سمجھے نا؟ اندھیرا نہ ہو جائے، ماشاء اللہ، پھر تو مغرب کا وقت کافی۔ دیکھیے، سورج جب غروب ہوتا ہے، سورج جب ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف سرخی ہوتی ہے آسمان کے ساتھ ساتھ، نیچے ہوریزن میں افق کے ساتھ ساتھ سرخی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ وہ سرخی ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے تو زیادہ ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا، اور سرخی ایسا ہوتی کیا ہے؟ وہ سورج کی دھوپ ہی ہوتی ہے، آپ سے تو سورج آگے غائب ہو گیا لیکن آگے چل رہا ہے، اس کی دھوپ اوپر جا رہی ہے،
وہ سورج دھوپ ہی ہوتی ہے حقیقت میں، وہ سرخی ہوتی ہے، ایسا ایسا وہ جیسے جیسے سورج آگے چلتا جاتا ہے وہ سرخی کم ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو جب سرخی غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ سرخی کب غائب ہوتی ہے؟ وہ گرمی سردی کے موسموں میں اس کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے۔ گرمی میں مغرب سے عشاء تک تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اور آج کل سردی میں دن چھوٹا ہو رہا ہے تو اس میں 1 گھنٹہ 10 منٹ حتیٰ کہ 5 منٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے، سمجھا؟ یہ سرخی جو ہے سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹہ 5-10 منٹ کے بعد غائب ہوتی ہے سردی میں، لیکن گرمیوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد، اس طرح سے۔ تو جب سرخی غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ آدھی رات تک۔ آدھی رات تک، اس میں حدیث میں ہے الی نصف اللیل الاوسط، کہ آدھی رات تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس کے بعد فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کا وقت، ہاں جی، فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا سبھی، فجر صادق سے، تو فجر کاذب بھی ہوتی ہے کوئی، صادق کا معنی سچی، تو جو جھوٹی بھی ہوتی ہے، ہاں کاذب بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے وہ جھوٹی کیا ہے، آگے ڈیٹیل آ رہی ہے اس کی۔ اور تو فجر جب طلوع ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب ختم کب ہوتا ہے فجر کا وقت؟ اشراق، اشراق کب ہوتی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ وہ چیز جس کا ہم سبھی کو پتہ ہونا چاہیے، ہر روز ہمیں نماز پڑھنا ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں کہ کب فجر کب تک پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر اس سے لیٹ ہو جائے تو قضا ہوگی۔ فجر کے وقت کب تک ہے؟ سورج نکلنے تک، سورج طلوع ہونے تک، سورج نکلنے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو اس حدیث میں اجمالی طور پر یہ سارا نمازوں کے اوقات بیان ہوئے ہیں، آگے پھر ہم ہر ایک نماز کی الگ الگ ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ مثلا نمبر 27 میں نماز فجر کا وقت آپ کے سامنے دیکھیے، تو فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے سورج نکلنے تک ہے۔ صبح صادق، ابھی بات کر رہے ہیں کہ صبح 2 طرح کی ہے، صادق بھی ہے اور کاذب بھی ہے، سچی بھی ہے اور جھوٹی بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی نے کبھی دیکھی ہے صادق اور کاذب؟ تو اصل کیا ہے کہ صبح جو اصل فجر طلوع ہوتی ہے اس سے کچھ ٹائم پہلے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے تقریباً مشرق کی طرف سے روشنی نکلتی ہے، اور روشنی سیدھی آسمان کے اوپر جاتی ہے، نیچے نہیں پھیلتی، ہاریزن میں نہیں پھیلتی۔ کہاں جاتی ہے؟ سیدھی آسمان کی طرف، جس طرح ٹارچ کی لائٹ ہوتی ہے نا، ٹارچ کی لائٹ جس طرح اس طرح ہوتی ہے اور سیدھی اوپر آسمان کی طرف اٹھتی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کاذب کہتے ہیں، جھوٹی۔ جھوٹی کیوں ہے؟ کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ فجر طلوع ہو گئی اور ہوئی نہیں، سمجھے نا؟ اس کے پھر کچھ ٹائم کے بعد، پون گھنٹہ، گھنٹہ بعد تقریباً، موسم کے لحاظ سے ٹائم کم زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فجر پھر روشنی نکلتی ہے مشرق کی طرف، پھر دوبارہ روشنی نکلتی ہے۔ یہ روشنی ہاریزن افق کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، نیچے نیچے، سمجھے نا؟ پہلی کیا تھی؟ وہ سیدھی آسمان کے اوپر تھی، یہ ہاریزن کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ایسا ایسا اوپر اٹھتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے تو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گئی تھی نا، یہ بلکہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ اس فجر کو کہتے ہیں صبح صادق، فجر صادق، سمجھے نا؟ صادق کیوں ہے؟ کہ واقعی حقیقی فجر ہے، یہاں پر کسی کو دھوکہ نہیں ہوا، واقعی حقیقی فجر ہے۔ تو یہ فجر طلوع ہونے سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک سورج نہیں نکل آتا، سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ تو یہ ہے صبح کا وقت، لیکن سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز روشنی ہونے سے پہلے ادا کر لی جائے، فجر کی نماز
روشنی ہونے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے بہت پہلے، اور سورج تو بعد میں نکلتا ہے نا، سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو روشنی سے پہلے پہلے اندھیرے کے اندر ہی فجر کی نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ جب فجر طلوع ہوتی ہے تو صرف ہاریزن میں روشنی ہوتی ہے، افق میں، ورنہ عام طور پر اندھیرا ہوتا ہے، تو سنت اسی اندھیرے میں ہی نماز پڑھنا ہے، جس طرح کہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا بغلس، کہ صبح کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے، اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے، تو اس لیے سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے، اور جلدی پڑھنے کا معنی کہ روشنی پھیلنے سے پہلے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن کب یہ لیٹ ہو جائیں تو جب اگر آپ کی فجر کی نماز سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لی تو قضا نہیں ہوئی، ادا ہوگی، سمجھے نا؟ حتیٰ کہ اگر آپ اٹھے ہیں وضو کرتے کرتے سورج نکلنے والا ہو گیا، یعنی صرف سورج نکلنے میں 2 3 یا 4 5 منٹ باقی رہ گئے، فجر کی نماز آپ نے شروع کر دی اور صرف آپ کی ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوئی اور سورج نکل آیا، اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ابھی، دوسری رکعت آپ کی سورج طلوع ہوتے ہوئے ہے، تو آپ کی نماز تب بھی قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہو گئی۔ اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اس کی آنکھ دیر سے کھلی یا کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا فجر کی نماز پڑھنے میں، حتیٰ کہ سورج نکلنے والا ہو گیا، تو پھر انتظار نہیں کرے، فوراً نماز پڑھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی سورج نکل رہا ہے، بھائی فرض نماز کے لیے کوئی ٹائم منع نہیں ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی فوراً وضو کریے، نماز پڑھیے، چاہے سورج نکل بھی رہا ہو۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت۔ اس کے بعد 28 نمبر مسئلہ میں نماز کا ظہر کی نماز کا وقت، نماز ظہر کا وقت۔ اس کا ہم جس طرح بتایا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک۔ سورج ڈھلنے کا معنی کہ زوال، سر پہ سورج تھا، تھوڑا آگے چلا گیا، اس سے ظہر کا وقت شروع ہوگا، اس سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور کب تک رہے گا؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، جس کے بھی ہم مثال دے رہے تھے کہ 5 میٹر کی دیوار ہے، 5 میٹر سایہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے، زوال سے لے کر، اور ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک، اور ہر چیز کا سایہ برابر ہونے سے ہی ظہر کا ختم ہو جاتا ہے، عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ظہر میں سنت کیا ہے؟ جلدی پڑھنا یا دیر سے پڑھنا؟ دیر سے پڑھنا، ہر موسم میں، ہاں سخت گرمی میں، سخت گرمی ہو تو سنت ہے کہ ظہر کو تھوڑا لیٹ کیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ سخت گرمی کب ہوتی ہے؟ دن میں۔ سورج سب سے قریب آپ کے کب ہوتا ہے؟ جب سورج سر پہ ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جب سورج سر پہ ہوتا ہے نا، اس وقت سب سے قریب ہے آپ کے سورج، اور جتنا قریب ہوگا اتنی اس کی گرمی زیادہ ہوگی۔ اس لیے آپ صبح جب سورج نکلتا ہے تو گرمی کم ہوتی ہے، شام کو جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو گرمی کم ہوتی ہے، لیکن دوپہر کے وقت گرمی تیز ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ سورج آپ کے قریب آ چکا ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کا تھوڑا لیٹ کیا جائے، کہ حتیٰ کہ تھوڑی گرمی کم ہو جائے۔ لیٹ ہونے کا معنی کہ فرض کرو اگر ظہر کی نماز کے وقت 12 بجے ہو رہا ہے تو آپ اس کو 1 بجے پڑھ لیں، 1:30 بجے پڑھ لیں، اس طرح ہے تھوڑا لیٹ کرنا گرمی کے اندر۔ لیکن سردی میں بہتر یہی ہے کہ ہر نماز کو شروع میں پڑھا جائے، پہلے وقت میں پڑھا جائے، سمجھے نا؟ یہ ہے ظہر کے حوالے سے آپ کا فرمان ہے اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، کہ جب شدید گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے، یعنی اس کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھو تاکہ سخت گرمی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد 29 نمبر مسئلہ میں نماز عصر کا وقت۔ نماز عصر کے 2 وقت ہیں، ذرا غور سے دیکھیے، اکثر ساتھیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے 2 وقت ہیں، ایک اختیاری وقت ہے اور دوسرا اضطراری وقت ہے۔ ہاں، ایک اختیاری وقت ہے اور دوسرا اضطراری یعنی مجبوری کا وقت ہے۔ اس نے ریپیٹ کیا ہوا ہے اختیاری وقت کو، ہاں جی۔ تو نماز عصر کا وقت اختیاری ہونے کا معنی کہ آپ کو اختیار ہے کہ اس میں آپ نماز کو لیٹ کر سکتے ہو۔ نماز عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
ہاں جی، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے. 5 میٹر کی دیوار، 5 میٹر سایہ ہو گیا تو عصر کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے وقت میں پڑھ لیں، لیکن جب تک سورج یلو ہونا شروع نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس وقت تک نماز کو لیٹ کر سکتے ہو. اصل تو مردوں کے لیے یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، سمجھے نا. لیکن فرض کرو کبھی آپ جماعت سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، یا خواتین گھر میں ہیں اکیلی نماز پڑھتی ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ عصر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر لیں. اذان ہوئی ہے فرض کرو 3 بجے، 4 بجے پڑھ لیں، سمجھے نا، 4:30 بجے پڑھ لیں. آج کل خاص طور پر جب اپنے ابھی عصر کا ٹائم لمبا ہے، لیکن دیکھا جائے کہ سورج کی دھوپ جب تیز ہونا اپنے اس کی گرمی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے پڑھ لیں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ سورج یلو کب ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے. شروع ہوا تھا ہر چیز کا سایہ برابر ہونے سے، جب ہر چیز کا سایہ اس سے ڈبل ہو جائے، 5 میٹر کی دیوار کا سایہ 10 میٹر ہو گیا، تو عصر کی نماز کا اختیاری وقت ختم ہوا. ابھی پہلا وقت ختم ہوا ہے کہ جس میں آپ کو اختیار تھا کہ آپ اتنی دیر لیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوسرا وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اضطراری، یعنی مجبوری کا وقت. مجبوری کا وقت وہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہونے سے لے کر کب تک ہے؟ سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہونے تک. حدیث میں آتا ہے، حدیث آپ سامنے حدیث ہے، آپ مانتے ہیں من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لی اس کی عصر کی نماز ادا ہو گئی، قضا نہیں ہوئی. سمجھے نا؟ اس کا معنی کہ اصل تو عصر کا وقت سورج غروب ہونے تک ہے، لیکن ہم نے جو کہا ہے کہ سورج کے یلو ہونے سے پہلے پڑھ لیں وہ اختیاری وقت ہے. اس کے بعد مجبوری کا وقت ہے. مجبوری کا ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اس وقت تک نماز کو لیٹ کرنا صرف مجبوری کی حالت میں ہے. صرف مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی سویا ہوا تھا، دیر سے اٹھا، سفر میں تھا، گاڑی میں سوار تھا، گاڑی لیٹ پہنچی، تو یہ مجبوری ہے. کسی ایسے کام میں لگا ہوا تھا کہ جس میں نکل نہ سکا، تو اس وقت تک عصر کی نماز لیٹ کر کی جا سکتی ہے کہ جب تک سورج کی دھوپ زرد نہیں ہوتی، یلو نہیں ہوتی. لیکن مجبوری ہے تو اس وقت تک، بلکہ سورج غروب ہونے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، مشکل نہیں. اچھا، مجبوری کی دلیل کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو تقسیم کی ہے کہ پہلا وقت اختیاری ہے، دوسرا وقت مجبوری کیا ہے، آپ یہ تقسیم کہاں سے ہوئی ہے؟ آپ کے سامنے حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث. آپ ماتے تلک صلاۃ المنافق، کہ عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا حتیٰ کہ سورج کی دھوپ ختم ہو جائے، زرد ہونا شروع ہو جائے، تو یہ منافق کی نماز ہے. منافق جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ ہاں، کہے کچھ اور کرے کچھ. ماشاءاللہ. اور بھی؟ ہاں، باہر سے مسلمان، اندر سے مسلمان نہیں ہے. اندر سے ہاں، دکھلاوے کا، نام کا مسلمان، یعنی صرف اوپر سے دعویٰ کرتا ہے اسلام کا لیکن اسلام پر ہے نہیں. بعض اوقات دین کا دشمن ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ منافق، اور یہ منافق بہت بدترین ان کی سزا ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ یہ منافق ہے کہ جو نماز کو لیٹ کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے بغیر عذر کے، حتیٰ کہ جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، شیطان کی سینگوں میں ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب ہو چکا ہے، تو اٹھ کے 4 ٹکرے مارتا ہے. 4 ٹکرے مارتا ہے، یعنی نماز بھی اسی طریقے سے نہیں پڑھتا، اس میں کوئی اللہ کا ذکر بھی کم ہی کرتا ہے. کیونکہ نماز اصل میں یہی ہے کہ وقت پر پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تب بھی وہ نماز صحیح طریقے سے ادا ہوتی ہے. نماز ٹائم کو نکال کر ایسے پڑھو گے تو نماز کا مزہ بھی نہیں آتا، سمجھے نا؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ نماز کو اتنا لیٹ کر دینا کہ حتیٰ کہ سورج کی دھوپ ختم ہو جائے، سورج یلو ہونا شروع ہو جائے، جائز نہیں ہے سوائے مجبوری کے. ہاں، مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے پہلے نماز، عصر کی نماز پڑھ لی جائے.
لیکن کسی کو مجبوری جیسا بتایا نا کہ ٹائم نہ ملا, گاڑی کہیں کھڑی نہ کر سکے یا جو بھی ہوا, سو کے لیٹ اٹھے, تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے پڑھ لی نماز, تو آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی, ادا ہو گئی. یہ عصر کی نماز کا وقت. اس کے بعد 30 نمبر مسئلہ میں نماز مغرب کا وقت. مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ سورج غروب ہونے سے, غروب آفتاب سے لے کر افق پر شفق کی سرخی. شفق کی سرخی کیا ہے؟ ہاں, یہ جسے آپ کو بتایا نا کہ وہ ریڈ جو ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد افق کے ساتھ, ہوریزن کے ساتھ, یہ باقی رہتی ہے. سورج غروب ہو گیا لیکن وہ سرخی, وہ روشنی باقی ہوتی ہے. تو جب یہ غائب ہو جائے تو اس وقت تک مغرب کا وقت ہے. اچھا, لیکن یہ غائب کب ہوتی ہے؟ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ گرمیوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ تک رہتی ہے, اور سردیوں میں جب دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو 1 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ تک رہتی ہے. سورج غروب ہونے سے لے کر اس کے بعد 1 گھنٹہ 5-10 منٹ سردی کے وقت میں, اور گرمی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ تک رہتی ہے. اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو جلدی پڑھا جائے. حدیث میں ہے والمغرب اذا وجبت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کب پڑھتے تھے؟ کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا. لیکن جیسے سورج غروب ہونے کا معنی نہیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً, اذان کے بعد 5-10 منٹ کا وقفہ ہو, آدمی وضو کر سکے, بلکہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا سنت ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ہے مغرب کی نماز کے حوالے سے. اس کے بعد 31 نمبر میں نماز عشاء کا وقت. نماز عشاء کا وقت, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے وہ سرخی غائب ہونے سے, جس کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سرخی ہوتی ہے ہوریزن پہ, افق پہ. جب وہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور کب تک ہے؟ حدیث میں ہے وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط, کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے. آدھی رات کب ہوتی ہے؟ ہاں جی, آدھی رات کب ہوتی ہے؟ آپ سے سوال ہے. ہاں جی, 11 بجے, اور بھی 12 بجے, اور بھی. ہاں, موسم کے لحاظ سے ماشاءاللہ یہ صحیح جواب ہے کہ آپ دیکھیں کہ مغرب کب ہوئی تھی, سورج غروب کب ہوا ہے, اور فجر کب طلوع ہو رہی ہے. سمجھے نا؟ اس ٹائم کو دیکھیے, اس کو ہاف کر لے, آدھا کر لے, تو یہ ہے آدھی رات. کبھی 10:30 ہو جائے گی, کبھی 11 بجے ہو جائے گی, کبھی 11:30 ہو جائے گی, اور کبھی ممکن ہے 12 بجے بھی ہو جائے. سمجھے نا؟ فرض کرو کسی جگہ پر سورج 6 بجے غروب ہوا اور 6 بجے ہی فجر طلوع ہوئی, تو پھر آدھی رات کب ہوگی؟ 12 بجے. لیکن یہاں ہمارے علاقوں میں 6 بجے سورج غروب نہیں ہوتا اور 6 بجے فجر طلوع نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ ایسا نہیں ہوتا, لیکن بعض علاقوں میں ممکن ایسا ہو. تو علی کل حال آدھی رات کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک یہ ٹائم دیکھیے کتنا ہے, اس کو آدھا کریے. اور یہ چیز جاننا بڑی ضروری ہے, خصوصاً ہماری بہنوں کو, خواتین کو. مرد تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی اذان کے بعد 15-20 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد نماز ہو جاتی ہے, لیکن خواتین گھر میں ہوتی چلو پڑھ لیں گے, اور سبھی نے دیر میں رکھا ہوتا ہے کہ 12 بجے آدھی رات ہوتی ہے, حالانکہ ممکن ہے 10:30 بجے 11 بجے آدھی رات ہو چکی ہو. اس لیے اس چیز کو جاننے کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے. آدھی رات جاننے کے لیے جسے بتایا ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک دیکھو کتنا ٹائم ہے, اس کو ادا کریں, اس کے حساب سے آدھی رات ہوگی. تو عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے. اچھا, سنت کیا ہے عشاء کی نماز میں؟ بہتر کیا ہے کہ جلدی پڑھیں یا دیر سے پڑھیں؟ ہاں, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ صحابہ اگر جلدی اکٹھے ہو گئے تو جلدی جماعت کروا دیتے تھے, صحابہ لیٹ جمع اکٹھے ہوئے تو تھوڑا لیٹ کر دیتے تھے. لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا تو لیٹ کر کے پڑھنا. ممکن ہونے کا معنی کیا ہے
کہ آپ یا تو آپ کی الگ سے جماعت ہے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ الگ سے ہیں اور خود ہی آپ جماعت کروا رہے ہیں، یا خواتین گھر میں ہیں، خواتین گھر میں، ہاں ان کے لیے کیا ہے کہ وہ لیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جماعت آپ اپنی کروا رہے ہیں، جب بھی کروا لیں، اگر تو مسجد کے جماعت سے پڑھو تو مسجد کی جو جماعت کا ٹائم اسی کے ساتھ پڑھنا ہوگی، لیکن جب آپ اپنی ہی جماعت کروا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی گھر میں چونکہ پڑھتی ہیں وہ بھی لیٹ کر سکتی ہیں، لیکن لیٹ کتنا کریں یہ سوال ہے کہ لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن کتنے لیٹ کریں؟ لیٹ اتنا کریں کہ جس میں رات کا 1/3 حصہ گزر جائے، رات کا تیسرا حصہ۔ اب تیسرا حصہ کیسے جانیں گے؟ فرض کرو رات 12 گھنٹے کی ہے، فرض کرو رات 12 گھنٹے کی ہے، تو سورج غروب ہونے کے 4 گھنٹے بعد تک، سورج غروب ہونے کے 4 گھنٹے بعد تک، یعنی فرض کرو سورج 6 بجے غروب ہوا ہے تو 4 گھنٹے بعد کب ہوں گے؟ 10 بجے، 10 بجے، تو یہ ہے رات کا 1/3۔ اس وقت تک اس کو لیٹ کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن اس کے لیے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ہو، مسجد کی جماعت کے ساتھ، کیونکہ مسجد میں پڑھے گا تو جب ٹائم ہو اسی وقت، اور مردوں کے لیے حکم یہی کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ لیکن کبھی آپ سفر میں ہیں یا خواتین گھر میں ہیں یا آپ الگ سے کسی ایسی جگہ پر ہیں جو الگ الگ اپنی جماعت کروائیں گے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ تھوڑا اس کو لیٹ کریں حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ، تیسرا حصہ گزر جائے عشاء کی نماز کے حوالے سے۔ کسی موسم خاص ہے یہ سبھی پورے سال میں؟ ظہر کے بارے میں ہم نے کہا کہ جب گرمی ہو تو پھر، لیکن عشاء کے لیے گرمی سردی کا ایسا معاملہ نہیں ہے، گرمی ہو سردی ہو موسم کیسا بھی ہو، رات لمبی ہو چھوٹی ہو، تو رات کا 1/3 حصہ گزرنے تک آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھنا بلکہ زیادہ افضل ہے۔ ویسے آدھی رات تک اس کا وقت ہے، آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سارے وقت آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ہاں جی؟ اچھا، اس کے بعد 32 نمبر مسئلہ میں 32 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے تھے۔ اول وقت کون سا بھی؟ اول وقت یعنی پہلا وقت، پہلا وقت کون سا ہے؟ کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اول وقت سے مراد جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ کوشش کرتے تھے کہ ہر نماز کو اسی وقت پڑھ لیں، سوائے کہ جیسا بتایا ہے کہ ظہر کو گرمی میں لیٹ کرنا، عشاء کو بھی لیٹ کرنا چاہتے تھے لیکن صحابہ کی وجہ سے لیٹ کرتے نہیں تھے، کیونکہ لوگ تھکے ہوتے تھے اس لیے آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، لیکن کبھی کبھار آپ نے اس کو لیٹ کیا بھی ہے، کبھی کبھار۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے حدیث ہے افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کہ نماز کو پہلے وقت میں ادا کرنا۔ اس لیے نماز کو جان بوجھ کر بلا وجہ لیٹ کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اور یہی اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ یہی ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ یہی ہے۔ ایک پڑھ رہا تھا کسی عورت کے بارے میں، تو وہ جیسے ہی اذان ہوتی، نماز کا وقت شروع ہوتا، فوراً ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ تو کسی نے اسے کہا کہ آپ اتنی جلدی نماز کیوں پڑھتی ہو؟ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کی، ما عجلت الیک ربی لترضی، اے رب میں تیرے لیے جلدی کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ سمجھے؟ دیکھیے جذبہ ہے اللہ کی اطاعت کا، کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت کرنے میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 33 نمبر مسئلہ میں یہ بھی ذرا غور سے دیکھیے، آج کل کے مسائل میں سے ہے، ایسے ممالک جہاں مسلسل دن یا مسلسل رات رہتی ہو، کیا کریں پھر؟ ایسے علاقے ہیں نا گرین لینڈ وغیرہ، کہ جہاں پر کئی مہینے رات ہی ہے، کئی مہینے دن ہی ہے، دن چلتا ہی رہتا، رات آتی نہیں، رات آتی دن آتا ہی نہیں، چلتی رہتی رات، پھر وہاں پر کیا کریں؟ جی ہاں،
ہاں ایسے علاقوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہم کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے، آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو جہاں پر ہر روز سورج طلوع غروب نہ ہوتا ہو، ہر روز دن رات نہ آتی جاتی ہو، ایسے علاقوں میں کیا ہے وہ پھر دیکھیں کہ ان کے قریب ترین علاقے میں جہاں پر دن رات آ جا رہی ہے اس کے حساب سے چلیں گے۔ یعنی فرض کرو گرین لینڈ کے جو جزیرے ہیں جہاں پر کئی مہینوں تک رات یا دن رہتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں گے قریب کا علاقہ کینیڈا وغیرہ کہ ان علاقوں میں دن اور رات کا معمول کیا ہے، کب دن ہوتا ہے کب رات ہوتی ہے، تو ان کے ٹائم کے حساب سے وہ پھر نمازیں پڑھیں گے، اگرچہ ان کی رات چل رہی ہے یا دن ہی چل رہا ہے۔ سمجھے نا بات؟ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں ہر روز 5 نمازیں پڑھنا ہے، چاہے سورج طلوع ہو نہ ہو، چاہے سورج طلوع ہوتا ہی یعنی سورج ہمیشہ ہی باقی رہے، رات دن آئے یا نہ آئے۔ تو ایسے علاقوں میں وہ کیا کریں گے؟ قریب کے علاقے میں دیکھیں گے کہ جہاں پر ہر روز دن رات آ جا رہی ہے اس کے حساب سے اپنا ٹائم سیٹ کریں گے نمازوں کا۔ سمجھے نا؟ اسی طرح بعض جگہوں پر وہ سرخی، ہم نے بتایا نا کہ سورج غروب ہونے کے بعد سرخی باقی رہتی ہے، بعض ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پر فجر تک یہ سرخی باقی ہے، کوئی ختم ہوتی نہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، ادھر سے مشرق سے فجر طلوع ہو رہی ہے، مغرب کی طرف سرخی باقی ہے، ایسا بھی ہے بعض علاقوں میں۔ تو پھر کیا کریں؟ عشاء کی نماز کب پڑھیں؟ ہم وہ بھی پھر ایسے ہی دیکھیں گے کہ ان کے قریب کے علاقے میں کہاں واقعی سرخی غائب ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے اپنی عشاء کی نماز کا ٹائم سیٹ کریں گے۔ یہ مسئلے ہیں جن کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آگے 34 نمبر مسئلہ میں 34 میں 3 اوقات میں عام نفل پڑھنا منع ہے۔ تو پہلے بات تو اس مسئلے کو دیکھیے کیا ہے۔ 3 وقتوں میں عام نفل کیا ہے؟ آگے ہم تقسیم کریں گے نمازوں کی، لیکن ابھی آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیتے ہیں کہ نمازیں اصل 2 ہیں، فرض ہے اور نفل ہے۔ اصل مین جو پارٹیشن ہے نمازوں کی تقسیم ہے وہ یہ ہے، فرض اور نفل۔ فرضوں کے آگے کوئی تقسیم نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں فرض، لیکن نفلوں کی تقسیم ہے۔ نفلوں میں کچھ سنتے ہیں، کچھ نفل ہے۔ سنتوں کے بھی آگے تقسیم ہے، کچھ سنتے موقدہ ہیں، کوئی غیر موقدہ ہے، سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ اور نفلوں کی بھی آگے تقسیم ہے، کچھ نفل عام ہیں اور کچھ نفل خاص ہیں۔ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا آپ کو نماز کا کہ اصل تقسیم 2 ہے، فرض اور نفل۔ فرضوں کی کوئی تقسیم نہیں، فرض سب ایک جیسے ہیں، سمجھے نا؟ لیکن نفلوں کی تقسیمیں ہیں کہ سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ بھی اصل نفل ہی ہے۔ ان کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس لیے ہم ان کو سنت کا نام دیتے ہیں۔ جس کو آپ نے ریگولر پڑھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ۔ اور جس کو کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر موقدہ، ہے سنت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ نفل ہیں، نفلوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عام نفل کہ جب بھی آپ کا دل آئے پڑھ لے، ابھی عشاء کی نماز کے بعد دل میں آئے کہ چلو میں نفل پڑھوں، 2 4 6 8 10 جو پڑھے مشکل نہیں، عام نفل۔ اور دوسرے خاص نفل ہے، وہ نفل ہی ہے لیکن کسی خاص وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں۔ مثلا آپ مسجد میں آئے ہو، نماز آپ نے پڑھ لی کسی اور جگہ پہ، ابھی آپ درس سننے کے لیے مسجد میں آئے ہو، تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے یہ نفل ہی لیکن خاص ہے، تو یہ نفل خاص ہے۔ اسی طرح وضو کیا آپ نے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، نفل ہے یہ بھی، تو یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور بھی استخارہ آپ کو کرنا ہے، استخارے کی نماز پڑھنا ہے۔ آپ نے طواف کیا ہے بیت اللہ کا، طواف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 نفل پڑھتے ہیں طواف کے۔ تو یہ نفل کیا ہے؟ سبھی خاص نفل ہے، عام نفل نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، میں ایسے آپ ساری تقسیم آپ کو بتائی تاکہ اس لفظ کو پہلے سمجھیں کہ ان 3 وقتوں میں عام نفل پڑھنا منع ہے۔ عام نفل سے مراد کہ جو کسی چیز سے خاص نہیں ہے،
جسے میں مثال دی، کبھی آپ کا دل آیا کہ چلو میں کوئی نفل پڑھ لوں، 2 4 6 جتنا پڑھنا چاہیں، عام نفل ہے۔ ان نفلوں کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وقت کون سا ہے۔ 3 وقتوں میں یہ عام نفل پڑھنا منع ہے۔ وہ 3 وقت کیا ہیں؟ آپ کے سامنے حکم ابن عامر کی حدیث دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے اور نماز پڑھنے سے منع کیا۔ 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کیا۔ وہ 3 وقت کیا ہیں؟ کہ جب فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے بعد اٹھے تک، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد نفل پڑھنا منع ہو گئے۔ کب تک؟ جب تک سورج طلوع ہونے کے بعد اوپر نہ اٹھائے۔ کتنا اٹھائے؟ کتنا اٹھے اوپر؟ ہاں، نیزہ۔ نیزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نیزہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، نیزہ ہوتا ہے تقریباً 1 میٹر سے کچھ زیادہ، 1.5 میٹر کے قریب۔ تو سورج طلوع ہونے کے بعد 1.5 میٹر اوپر اٹھائے تو صرف 1.5 میٹر اوپر اٹھتا ہے، وہ تو پتہ کتنا ہزاروں میل اوپر ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے دیکھنے میں صرف سنا، آپ کے صرف دیکھنے میں کہ سورج طلوع ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زمین کے ساتھ تھا، اب کیا ہے اوپر اٹھتے اٹھتے 1.5 میٹر تک آ گیا ہے۔ یہ ہے اوپر اٹھنا اس کا۔ جب تک سورج یہاں تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک آپ کے نفل پڑھنا منع ہے۔ اور دوسرا وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے، جب ہم ذکر کیا تھا کہ زوال کا وقت اس کے بعد شروع ہوتا ہے سر، جب سورج سر پہ ہے یہ دوسرا وقت۔ اور تیسرا وقت عصر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ عصر کی جب آپ نے نماز پڑھ لی اس وقت سے لے کر جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک عام نفل پڑھنا منع ہے۔ یہ 3 وقتوں میں۔ ان فرض کرو کہ فجر کے بعد آپ بیٹھے، میں بھی فارغ ہوں، چلو نفل پڑھ لوں، عام نفل نہیں پڑھیں گے۔ آپ فجر کی سنتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد کسی مسجد میں جاتے ہیں کسی پروگرام کے لیے تو وہاں پر بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے، سمجھے نا؟ عصر کے بعد فرض کرو آپ نے وضو کیا، چلو میں نے وضو کیا 2 رکعتیں پڑھ لوں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھے نا؟ تو خاص نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن عام نفل ان 3 اوقات میں نہیں پڑھیں گے۔ پھر سے دہراتے ہیں کہ کون سے 3 وقت ہیں کہ جس میں عام نفل پڑھنا منع ہے۔ پہلا وقت کون سا ہے؟ آپ بتائیے ذرا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے لے کر سورج طلوع ہو کر اوپر اٹھنے تک، صرف سورج طلوع ہونے تک نہیں۔ آپ کے یہاں کیلنڈر میں جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں نا، کیلنڈر میں ٹائم دیکھیے کیا لکھا ہے سورج طلوع ہونے کا آج؟ ہاں 5:53، یہ سورج طلوع ہونے کا ٹائم ہے۔ اس کے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ٹائم لکھا ہے صرف سورج نکلنے کا ٹائم ہے، سمجھے نا؟ اس سے 10 12 منٹ 15 منٹ بعد جو ہے وہ سورج اوپر اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طرح جب سورج سر پہ ہوتا ہے بالکل دوپہر کے ٹائم، اور یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ میکسیمم 10 منٹ کہہ لیجیے، احتیاطاً 10 منٹ تک آپ جو ہے یعنی ظہر کی اذان سے 10 منٹ پہلے تک نفل نہیں پڑھیے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم کیا لکھا ہے؟ اذان کا ٹائم آج 11:23، تو 11:23 کا معنی کہ اس وقت سورج ڈھلنا شروع ہو گیا۔ آپ اس سے 10 منٹ پہلے یعنی 11:13 تک، 11:12-13 تک نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ عصر کی نماز پڑھ کے اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد عام نفل نہیں پڑھیں گے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتے، لیکن خاص پڑھیں گے عصر کی نماز کے بعد کسی مسجد میں آتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ آپ نے وضو کیا ہے، طواف کیا ہے، طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، مشکل نہیں ہے، سمجھے نا؟ اسی لیے آگے یہ چیز آ رہی ہے، تحیۃ المسجد، وضو کے نفل اور طواف کی 2 رکعتیں کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ خاص نفل ہیں، یہ خاص نفل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے ہم پہلے سے آپ سے بات کر چکے ہیں کہ ہم ہر مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم نے بھی سبھی نے کوشش کرنی ہے کہ دلیلوں کو یاد کریں۔ ہمیں بہت سے مسئلوں کو ہم کو پتہ ہے کہ کیا ہے، لیکن دلیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ دلیل کیا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر جو مین کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ دلیلوں کو یاد کیا جائے۔ کیا دلیل ہے کہ ان اوقات میں خاص نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے،
دو حدیثیں، بلکہ ایک تو طواف کے حوالے سے ہے کہ آپ نے بنو عبد مناف، یہ وہ خاندان تھا جو کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کی سرپرستی کرنے والے تھے، ان کو آپ نے حکم دیا کہ کوئی کسی وقت بھی طواف کرے اور نماز پڑھنا چاہے تو اس کو روکو نہیں، نہ طواف سے روکو نہ نماز سے روکو، یعنی طواف کے 2 نفل کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور طواف بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث آپ کے سامنے ابو قتادہ انصاری کی حدیث ہے کہ آپ مانتے کہ اذا دخل احدکم مسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لو، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ اور یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، آتے ہیں آ کے بیٹھ گئے ایسے مسجد میں، نماز میں ابھی 5-10 منٹ باقی ہیں، آ کے ایسے بیٹھ گئے۔ اگر تو آپ نے کوئی سنتے پڑھنی ہے ٹھیک ہے، سنتے پڑھنا شروع کر دیں، اور کوئی نماز پڑھنی ہے، لیکن ویسے نہ بیٹھیں جب تک 2 رکعتیں تحیۃ المسجد نہ پڑھ لیں، سمجھے نا؟ یعنی فرض کرو ابھی آپ 10 کے لیے آتے ہیں، یہ نہیں کہ ایسے آ کے بیٹھ جائیں، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیے، کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو، عصر کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، عشاء کے بعد، کوئی وقت بھی کیوں نہ ہو، تو یہ مسجد کا ہمارے اوپر حق ہے، مسجد کا احترام، مسجد کا مقام، ہمارا حق ہے کہ مسجد کی عزت کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے لوگ یا تو پتہ نہیں ہوتا یا ویسے ہی لاپرواہی، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبہ کے دوران، آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کے بیٹھ گیا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ میں کہ اٹھو پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو، یعنی خطبے کے دوران آپ نے اس کو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، جمعہ کے خطبہ کے دوران۔ ہمارے بعض کہتے ہیں نہیں وہ جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، یہ نفل ہے، یہ وہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے نا، پھر اپنی قیاس آئیں، اپنی عقلیں نہیں دوڑاتے۔ ہمارے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی عقل ڈالنا کہ ایسا ہے ویسا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، اپنی عقل کو بند کر دو پھر، سمجھے نا؟ کہ آپ نے خطبے کے دوران اس آدمی کو کھڑا کیا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو، ہم اس کے بعد کہیں بھی خطبہ فرض ہے، وہ نفل ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں وہی کرتا ہے کہ جس کے ہاں سنت کا احترام نہیں ہے، جس کو سنت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہمیں واقعی سنت کی اہمیت کا پتہ ہو، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ 36 نمبر مسئلہ میں جمعہ کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنا جائز ہے۔ ہم نے بتایا کہ زوال کا وقت جب سورج سر پہ ہوتا ہے، نفل پڑھنا، عام نفل پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کے دن جائز ہے، جمعہ کے دن جائز ہے۔ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے سامنے 2 دلیلیں، بلکہ 3 دلیلیں دی گئی ہیں۔ پہلی دلیل سے مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن تیاری کرے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد میں آئے، جلدی آنے کی کوشش کرے، اور خطیب کے آنے تک جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھے۔ کیا کون سی نماز ہے؟ نفل۔ اچھا خطیب کب آتا ہے؟ خطیب آتا ہے زوال کے بعد، سمجھے نا؟ فرض کریں کہ ظہر کی اذان ہو رہی ہے 11:30 بجے، آپ 11 بجے مسجد میں آ گئے، اور خطیب آئے گا کب؟ 11:30 بجے آئے گا، تو خطیب تو ظہر کی اذان کے ٹائم آتا ہے نا۔ تو اب آپ جو ہیں ظہر 11 بجے آ گئے، بلکہ اس سے پہلے آنا چاہیے، تو آپ 11 بجے سے آ کر نفل پڑھتے رہے، اب اسی میں زوال کا ٹائم آ جائے گا، سمجھے نا؟ اسی میں زوال کا ٹائم آ جائے گا، تو کیا رک جائیں اس وقت؟ نہیں، آپ مانتے ہیں کہ خطیب کے آنے تک وہ نفل پڑھتا رہے، خطیب کے آنے تک نفل پڑھتا رہے۔ اس میں آپ نے اجازت دی ہے جمعہ کے دن خاص طور پر کہ جمعہ کے لیے آنے والا نفل پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ خطیب آ جائے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں کہ صحابہ کرام عمر فاروق کی خلافت میں نفل پڑھتے رہتے تھے حتیٰ کہ عمر فاروق خطبہ کے لیے آتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور صحابہ کے اسی پر عمل بھی، کہ صحابہ یہی کرتے تھے کہ آتے جمعہ کے لیے اور جب تک خطبہ شروع نہ ہوتا اس وقت تک وہ نفل پڑھتے رہتے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث میں یہی ہے
کہ نفل پڑھتے رہتے اور کوئی صحابی ان کو روکتا نہیں تھا. یعنی بعض صحابی نفل پڑھ رہے ہوتے، بعض نہ پڑھتے، لیکن جو نہ پڑھنے والوں کو روکتے نہیں تھے. اس میں کیا دلیل ہے؟ اس میں دلیل ہے کہ صحابہ کرام سبھی اس مسئلے پر متفق تھے، کسی کا کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ کرام جب غلط چیز دیکھتے تھے تو روکتے تھے، یہ غلط کام ہے. لیکن ایک آدمی اس زوال کے وقت پہ نفل پڑھ رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نظر میں غلط ہوتا تو اس کو روکتا. اس کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس سنت بھی ہے، آپ کی حدیث بھی ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے. اجماع کے معنی ان کا اتفاق ہونا اس مسئلے پر. تو اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کے اپنے جمعہ کے دن زوال کا وقت جو ہے اس وقت اس میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے ہاں نمازوں کے اوقات، ان کے مسائل. آگے چلیں یا کچھ سوالات آپ کے؟